بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دانتوں کا درد ایک ایسا خطرناک درد ہے کہ جو بندے کو بے کل کر دیتا ہے، یعنی بندہ اگر کان بھی پکڑ لینا تو اس کو آرام نہیں آتا، اتنا شدید درد ہوتا ہے۔ اور جس سائڈ پہ درد ہوتا ہے اس سائڈ کا سر بھی، آدھا سر بھی درد کرتا ہے، بلکہ سارا سر بھی درد کرتا ہے، پھر وہ جبڑا بھی درد کرتا ہے، بندے کو بخار کی کیفیت ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ دانتوں کے نیچے مسوڑوں میں کہیں کسی جگہ انفیکشن ہو جاتا ہے، وہاں پر پیپ پڑ جاتی ہے۔ وہ جب تک وہ ختم نہیں ہوتی، نکلتی نہیں ہے، اتنی دیر تک یہ درد ختم نہیں ہوتا۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم چونکہ دانت صاف کرنے کے حوالے سے بڑے ہی سست ہیں، نہ ہی کبھی دانتوں کو خلال کرنے میں ہم نے توجہ دی ہے اور نہ ہی کبھی مسواک یا برش کرنے میں، بس ایسے 2 بار کیا اور یہ گئے وہ گئے۔ پتہ تب چلتا ہے جب جو غذا ہم کھاتے ہیں، جب وہ اندر سڑان پیدا کر کے دانتوں کے اندر یا وہاں پر ایسڈ پیدا ہوتا ہے، تو وہ ایسڈ ہڈی کو کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ ہڈی کالی ہوگی، دانت کالا ہو گیا، داڑھ کالی ہوگی، ہم کہتے ہیں اس کو کیڑا لگ گیا۔ اور وہ کیڑا 4 ٹانگوں والا یا 10 ٹانگوں والا کیڑا نہیں ہوتا، وہ ایسڈ ہوتا ہے جو اندر اس کو کھایا جاتا ہے، وہاں پر سوراخ ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ کھاتے کھاتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ جو اعصاب دانت کے اندر آئے ہوئے ہوتے ہیں، جنہوں نے باہر سے بھی اور اندر سے بھی دانت کو مضبوط کیا ہوتا ہے، اعصاب اور گوشت کے عضلات، وہاں تک سوراخ ہو گیا، پھر وہ وہاں پر شدت درد کی وجہ سے بڑی خراب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کا ایلوپیتھی میں تو علاج ہے جی، وہ 2-4 قسم کی گولیاں دیتے ہیں، کھلاتے ہیں۔ دانت بعض دفعہ وہ کھیڑ کے اکھاڑنا بھی پڑتا ہے جی، مجبوری ہوتی ہے۔ بعض دفعہ کوئی ایسے پھوڑے ہوتے ہیں جن کو جب تک کٹ نہ لگایا جائے، آپریٹ نہ کیا جائے، وہ جان نہیں چھوڑتے۔ یہی کیفیت بعض دفعہ جب یہ دانت کا معاملہ خراب ہو جائے تو اس کو نکالنا پڑتا ہے، کسی ڈینٹسٹ کے پاس جا کے، کسی ماہر معالج کے پاس جا کے۔ اچھا، جب آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ یہ کیفیت ہوگی تو دانتوں کی صفائی کا خاص خیال رکھے بھائی۔ پہلی بات، دائیں طرف کے دانت جو ہیں اگر ان میں کیڑا لگ جائے تو اس کے لیے ایک میں بڑا ہی جو میرے تجربے میں سال سے وہ نسخہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے کبھی خطا نہیں گیا۔ بائیں طرف بھی ہو جائے تب بھی میں اللہ کا نام لے کے دے دیتا ہوں، اور کبھی خطا نہیں گیا، کیڑا لگا ہوا ہو تو دانت درد ختم ہو جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور وہاں جو پس پیپ وغیرہ ہوتی ہے، انفیکشن ہوتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سمپل آرگن تھیوری، نظریہ مفرد ادا، صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر اللہ پاک کروڑوں ان گنت جو ہے نا جی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں، جنہوں نے کوزے کے اندر دریا بند کر دیا اور اس تھیوری کو اتنا یعنی کلوز کر کے بتایا کہ ہر میرے جیسا ان پڑھ بندہ بھی اس کو سمجھ جاتا ہے۔ تو آتے ہیں سیدھے اس کے علاج کی طرف۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے دانتوں کی صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ 3 نسخے ہیں جی یہاں پر، 3 نسخے۔ اس میں پہلا نسخہ ہے اکسیر لسانی کا، یہ نظریہ مفرد میں سوسی کے نام سے بھی، اکسیر بادیان کے نام سے مشہور ہے۔ اکسیر لسانی، ہلدی، ملٹھی اور سونف، تینوں چیزیں خالص ہوں تو ان کا باریک پاؤڈر کر لیا جائے۔ یہ بڑے بندے کے لیے خوراک بتانے لگا ہوں میں آپ کو، ایک جوان کے لیے یہ 1000 ملی گرام کا ایک کیپسول لے لیں آپ، اس کا بھر لیں۔ اور دوسرا ہے عضلاتی سوزش کا نسخہ، اس میں ہے نمک خوردنی، یہ جو ہمالین سالٹ ہے 100 گرام، اجوائن دیسی 150 گرام، گندھک آملہ سار 150 گرام۔ ان کو اجوائن کو ذرا صاف کر لیں، ان کو گرائنڈ کر لیں، 500 ملی گرام کا کیپسول، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ اکیلی ہے، وہ ہے اسارون، اس کو کوڑ بھی کہتے ہیں، کوڑ انڈیا کہتے ہیں، جڑیں ہوتی ہیں، ان کو بھی گرائنڈ کر کے ان کا بھی 500 ملی گرام کا کیپسول، ٹھیک ہے جی۔ یہ مرکب نسخہ ہے، جس طرح وہ دیتے ہیں نا، ایک اینسڈ دے دی اور ایک ساتھ وہ اینٹی بایوٹک دے دی اور ایک معدے کے لیے دے دی، تو یہ ایک ایسا کمبینیشن ہے کہ آپ شدید تکلیف میں صبح دوپہر شام، اگر نارملی ہے تو صبح شام، اللہ کے فضل و کرم سے دوسری تیسری خوراک کے بعد بندہ، بلکہ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک خوراک کھاتے ہی بندہ کہتا ہے الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے آرام آ گیا۔ اب اس کھوڑ سوراخ کی صفائی کا خیال کرنا ہے آپ نے مسواک کی، برش کیا، منجن کیا، جو بھی کیا، اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے، خالص سرکہ وائنگار، وہ چاہے گنے کا سرکہ ہو، چاہے وہ سیب کا سرکہ ہو، چاہے وہ انگور کا سرکہ ہو، ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، سنتھیٹک نہیں ہونا چاہیے، اس میں پانی مکس نہ ہو، 100% خالص ہو، کسی اچھی کمپنی کا۔ ہم اپنا تیار کرتے ہیں اپنے استعمال کے لیے تو ہم وہی استعمال کرتے ہیں۔ اس تھوڑا سا لیں، روئی کو تر کریں، اس کھوڑ کے اندر بھر دیں۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تھوڑا سا چمچ میں ڈال کے اس سائڈ پہ جس طرح کلی کی جاتی ہے اس کو رکھیں، اور منہ میں سے جو پانی نکلے اس کو تھوکتے رہیں آپ۔ اس کے بعد آپ نے 1 گھنٹے تک کلی
نہیں کرنی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ دن میں 2 سے 3 بار سرکے سے آپ نے دانتوں کی کھوڑوں کی سوراخوں کی صفائی کرنی ہے اس طریقے سے۔ تو میرے خیال سے بڑی بات ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ جو کیوٹی، وہ جو خلا، وہ جو سوراخ جس کو کھوڑ کہتے ہیں پنجابی کے اندر، وہ صاف ستھری بھی ہو جائے گی، درد بھی آپ کا ختم ہو جائے گا۔ جو دانتوں کے نیچے انفیکشن ہے جس کے درد کی وجہ سے آپ بے کل ہیں، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ کسی اچھے ڈینٹسٹ کے پاس چلے جائیں اور اسے کہیں کہ بھائی جان اس کو دیکھیں، چیک کریں، اس کی صفائی تھوڑی سی اگر کرنے والی ہے تو مزید کر لیں، اور اس کی فلنگ کر دیں آپ۔ وہ چاندی کی فلنگ سب سے بہتر رہتی ہے، ٹھیک ہے، وہ مسالے سے بھی کر دیں، چاندی کی فلنگ کروا لیں آپ، اور پھر سدا تندرست رہیں۔ دانتوں کی صفائی کا خیال رکھیں۔ دانتوں کی بیماریوں کی وجہ سے بڑی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، کسی اور موقع پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔